میں آج الیکشن 2024 کے حوالے سے آپ سے بڑے سخت سوالات کرنے والا ہوں. دیکھتا ہوں آپ کس طرح جواب دیتے ہیں. ویژن کیا ہے؟ ویژن یہی ہے کہ ہم یہاں پر ابھی اترے ہیں الیکشن میں. جماعت اسلامی نے مجھے NA-242 پہ نامزد کیا ہے اور بلدیہ ٹاؤن جو مسائل کی آماج گاہ بن گیا. میں سمجھ رہا ہوں کہ جتنے سیاسی لوگ یہاں پر رہے ہیں اور خاص طور پر جو پارٹیاں اقتدار میں رہی ہیں وہ مافیا بن چکے ہیں. اس لیے اس مافیا سے ہمارا مقابلہ ہے. بلدیہ ٹاؤن پانی سے محروم، بجلی سے محروم، گیس سے محروم، انفراسٹرکچر تباہ ہے اور نوجوانوں کا مستقبل تباہ ہے. اسکول یہاں پر دیکھیں منشیات کے اڈے بن چکے ہیں. صحت کے کوئی مراکز نہیں ہیں. داؤد وچھانی ہسپتال آپ دیکھ لیں، یہ روبی موڑ کا ہاسپٹل دیکھ لیں. 2008 سے بلڈنگ تیار ہے، کوئی اس کو رن کرنے کو تیار نہیں ہے. تو انشاءاللہ ان سب کو بحال کریں گے، عوام کے حقوق بحال کریں گے اور بلدیہ ٹاؤن کو ایک خوبصورت ماڈل ٹاؤن بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ یہی ہمارا ویژن ہے. اس کو بہتر ایک چیز مجھے بتائیں، جناب بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 300 یونٹ جو ہے نا ہم فری کر دیں گے، تو کیا سمجھتے ہیں وہ کر لیں گے؟ بلاول بھٹو صاحب پیپلز پارٹی 3 مرتبہ اقتدار میں رہی ہے اور مسلسل پچھلے 15 سال سے سندھ میں اقتدار میں ہیں. تو جب اقتدار ان کے پاس وفاق کا تھا، صوبے کا تھا، صدر ان کے والد صاحب تھے، نیچے سارا نظام تھا، اس وقت کیوں نہیں فری کیا؟ ہمارے پڑوس میں فری ہو گیا، بمبئی میں ہو گیا، دہلی میں ہو گیا، یہاں پر کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو میں سمجھتا ہوں محض یہ انتخابی دعوے ہیں اور ان کا ماضی بتا رہا ہے. یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں کہ مشکل لگتا ہے کہ یہ اپنے دعووں کی تکمیل کر سکیں گے. آپ کیسے کریں گے؟ آپ کے مینوفیکچر میں نے دیکھی ہے جس میں 350 یونٹ کا آپ نے مجھے کہا ہے، تو آپ کیسے کریں گے؟ یہ جماعت اسلامی کا منشور سراج الحق صاحب نے اعلان کیا، اس میں 350 یونٹ رکھا ہے. اس لیے کہ جو یہاں پر 2% طبقہ اشرافیہ ہے، VIPs کو جو یومیہ ڈیزل اور پیٹرول ان کو ملتا ہے، لاکھوں اربوں روپے ماہانہ اور سالانہ ان کی جیب میں جاتے ہیں، یہ ہم عوام پہ خرچ کریں گے. بہت آسان ہے. یہاں پر صرف کرپشن کا خاتمہ ہو جائے اور جو ٹیکس چوری ہو رہا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے تو ہر چیز ممکن ہے. کوئی اس پہ پوری ورکنگ جماعت اسلامی کی موجود ہے، اس کی معاشی ٹیم موجود ہے، تو ناممکن نہیں ہے. صرف کمی دیانتدار کی عادت کی ہے. دیانتدار کی عادت ہوگی تو 300-350 یونٹ انشاءاللہ اس شہر کو فری سکتے ہیں. میں یہی تو جاننا چاہ رہا ہوں کہ IMF پر جو ہے 80 ارب روپے کا جو ہے ہمارا ڈالر جو ہے نا قرضہ ہے، جو چیز ہماری جو ہے ویسے بھی جو ہے IMF کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو اس کو آپ کیسے کور کریں گے؟ آپ پیٹرول نہیں کر سکتے، آپ کو مہنگائی کرنی پڑے گی، بجلی کی یونٹ آپ کو پھر بھی بڑھانے پڑیں گے، ان کی تمام تر شرائط آپ کو ماننی پڑیں گی، پھر کیسے ہوگا؟ جو کمٹمنٹ حکومت عالمی اداروں سے کرتی ہے، وہ IMF ہو، وہ ورلڈ بینک ہو، اس میں پاکستان کے مفاد کو مد نظر نہیں رکھا گیا ہے. ہمیں المیہ یہی ہے نا کہ بھائی حکومت آپ پاکستان میں کرتے ہیں، شرائط آپ ان کی مرضی سے مانتے ہیں. IMF کے دونوں طرف IMF ہوتا ہے، پاکستان کا کوئی نمائندہ نہیں ہوتا. میرے خیال سے یہ ہے کہ بات چیت کی جا سکتی ہے. نگران حکومت بھی کر سکتی تھی، اپنے ملک کے مفاد کو آگے رکھا جا سکتا ہے. ہم عالمی اداروں سے کی گئی کمٹمنٹ کی پاسداری بھی کریں گے، لیکن ہمارے یہاں بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. کولے کے ذخائر موجود ہیں ہمارے پاس. تھر میں جو ہے وہ پوری مچھلی ہمارے پاس ہے. دم اس کی راجستھان میں، وہاں پر اس نے 20 نہیں سینکڑوں پلانٹ لگا دیے ہیں. یہاں پر ہم ایک پلانٹ لے کر رو رہے ہیں. تو اس لیے وسائل موجود ہیں، اس کا بہتر استعمال کر کے انشاءاللہ ان تمام وعدوں کی تکمیل کریں گے. بجلی، پانی، گیس اور ہمارے ملک میں گاڑیاں، یہ چاروں چیزیں بہت مہنگی ہیں، لیکن اشرافیہ کے لیے جو ہے نا ساری کی ساری چیزیں فری ہیں. اشرافیہ کے لیے تو بالکل فری ہے نا. ہم دیکھتے ہیں توشہ خانہ میں کروڑوں کی چیز لاکھوں میں خریدی جاتی ہے اور ہر آنے والی حکومت کہتی ہے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، لیکن یہ مشکل فیصلے ایوان صدر میں نہیں ہوتے. یہ مشکل فیصلے جو ہے نا پارلیمان کے لیے نہیں ہیں، یہ مشکل فیصلے ججز کے لیے نہیں ہیں. عوامی کے لیے کیوں؟ یہ ہمارا سوال ہے بنیادی طور پر. تو مشکل فیصلے سے عوام کو نکالنے کے لیے قیادت چاہیے، اور اگر وہ قیادت ہوگی تو انشاءاللہ سارے مسائل، اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ کے بھروسے پہ نکلیں گے، عوام کی طاقت سے نکلیں گے. اور یہ سب مسائل ایسا ناممکن ہے کہ وہ حل نہ ہوں، ممکنات میں ہے. ایک بڑا امپورٹنٹ سوال، مطلب میں آپ کو کیوں ووٹ دوں؟ اگر میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے کہ میں آپ کو کیوں ووٹ دوں، آپ مجھے بتائیں. کیوں ووٹ دوں؟ ووٹ دیکھیں لیا جاتا ہے کارکردگی کی بنیاد پر یا منشور کی بنیاد پر. ہم یہ کہہ رہے ہیں جو حکومتیں PDM کی 13 حکومت اقتدار میں رہی اور اس سے پہلے جو 30-35 سال سے لوگ اقتدار میں رہے ہیں، وہ کوئی کارکردگی پیش کرے، اس پر ووٹ لیں. جماعت اسلامی اپنا منشور پیش کر رہی ہے، وہ بچوں کے حوالے سے ہے، یوتھ کے حوالے سے ہے، خواتین کے حوالے سے ہے، بزرگوں کے حوالے سے، مزدوروں کے حوالے سے ہے. خاص طور پر شہر کراچی میں تو ہم کارکردگی کی بنیاد پر لے رہے ہیں نا. ہمارے پاس اس شہر میں پچھلے 12-15 سال سے اقتدار نہیں تھا. ابھی 6 ماہ ہوئے ہمیں جو کچھ 9 ٹاؤن ہمارے پاس ہیں. 35 پارک کا افتتاح
حافظ نعیم الرحمان صاحب کر چکے ہیں. وہاں پر گٹر کے مسائل حل ہو رہے ہیں. وہاں پر جو KMC کے 250 اسکول ہمارے نو ٹاؤن میں آ رہے ہیں, وہاں کی بلڈنگ بہتر ہونا شروع ہو گئی, کوالٹی آف ایجوکیشن بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب اگر پارک کا افتتاح کر سکتے ہیں اور وہاں کی بہتری آ رہی ہے, تو ہم چاہتے ہیں اس کارکردگی کو جو بڑھانا چاہتا ہے وہ ہمیں ووٹ دیں, اور جو کراچی کے دیگر علاقوں سے ہم نہیں جیتے ہیں وہاں کی طاقت اور اختیار بھی ہمارے پاس آئے گا, تو یہاں کے لوگ بھی سکون کی زندگی گزاریں گے اور بہتر. اچھا, مزید میں اور بات کروں گا. بلدیہ ٹاؤن کے اندر جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ پانی کا ایک بہت بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. پانی کے مسئلے کے اوپر جب بھی ہم اگر کسی سیاسی بندے سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم حل کریں گے, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ پانی کا جو ہے نا مین مسئلہ کن کے ہاتھوں میں. کیا سمجھتے ہیں ان جگہوں تک آپ پہنچ سکیں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر کوئی جو ہے وہ انجینئر بنا بیٹھا ہے. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو سروے کرنا چاہیے. یہ 19 پمپنگ اسٹیشن تھا, 50 سے زائد علاقوں کو پانی دیتا تھا. پوچھنا چاہیے لوگوں کو کہ یہ کس کے دور میں بند ہوا, گلشن غازی پہ سے آگے پانی کس نے بند کیا. یہ بلدیہ پمپنگ اسٹیشن ہے, پہلے 25 پھر 35 اور ابھی 55 سے زائد آبادی کی لسٹ لگا دی ہے. نظام درم برن ہے. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے پاس پورا سروے موجود ہے, ان کے انجینئر ہیں. ہمیں پانی چاہیے, وہ ہمیں پانی دیں گے. اور ایسا نہیں ہے کہ 8 نمبر کا جو ہائیڈرینٹ ہے کیا وہ واٹر بورڈ چلا رہا ہے؟ یہاں پر سارے غیر قانونی چل رہے ہیں, پانی بک رہا ہے. افسوس تو ہمیں اسی بات پر ہے نا کہ بھائی آپ پانی دے رہے ہیں لیکن نلکوں میں نہیں دے رہے ہیں, ٹینکر پہ دے رہے ہیں. اس شہر کا سب سے بڑا مافیا کراچی واٹر ٹینکر مافیا ہے کہ جو اربوں کے ٹھیکے دیتا ہے, لائن میں پانی نہیں دیتا. ان تمام مافیا سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہمارا مقابلہ ہے, اور میں بلدیہ ٹاؤن کی عوام سے کہتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ جماعت اسلامی پر اعتماد کریں, انشاءاللہ مافیا کا مقابلہ بھی کریں گے, پانی بھی دیں گے. ایک اور چیز ہے, مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کو ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے, باقی دوسری دیگر جو ہے نا لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے. نواز شریف وہاں سے آتے ہیں, تمام چیزیں ان کی جو ہے نا قدموں میں بچھا دی جاتی ہیں. دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں عمران خان کو, تو وہاں پر جو ہے نا ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جاتی. تو کیا ہے مطلب, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے؟ دیکھیں, یکساں مواقع ہمارا مطالبہ ہے. اس پر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا, سینیٹر مشتاق صاحب نے سینٹ میں بات کی کہ انتخابات کے یکساں مواقع سب کو ملنے چاہیے. یہ انتخابی عمل جو خراب کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن پر دھبا ہے کہ ایک کو لیڈر کو آپ نے جیل کے اندر بند کر دیا ہے, دوسرے مجرم کو آپ بادشاہ سلامت کے طور پر پیش کر کے قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں. جب خان صاحب کی حکومت گرائی جا رہی تھی اس وقت بھی جماعت کا موقف واضح تھا کہ ہمارا اصولی اور جمہوری موقف ہے, جو حکومت عوام نے منتخب کی اسے 5 سال پورے کرنے چاہیے. جماعت اسلامی اگر کچھ سیٹیں لے لیتی ہے, اور اگر آپ کے جو ہے نا مقابلے میں وہ والی جماعتیں اسمبلی کے اندر آ جاتی ہیں جیسے کہ پیپلز پارٹی اور نواز شریف, جیسے کہ آپ نے کہا کہ نواز شریف چور, تو مثال کے طور پر اگر آپ کو ان کے ساتھ احتیاط کرنا پڑ جائے تو آپ کریں گے؟ جماعت اسلامی قوم کے مفاد کو مد نظر رکھے گی اور وہ فیصلے کرے گی جو اس قوم اور ملک کے مفاد میں بہتر ہوں. بھلے وہ چور کے ساتھ بھی احتیاط کرنا پڑے. وہ حکمت عملی کی تبدیلی ہو سکتی ہے. ہم نے PTI کے ساتھ مل کر KP میں حکومت بنائی تھی. ہمارے وزراء پر, ہمارے اداروں پر اور ہمارے پاس جو چیزیں تھیں اس پر 1 روپے کی بھی کرپشن نہیں تھی. وہ کارکردگی تھی کہ جو بول رہی تھی. ہم MMA کے ساتھ بھی رہے, ہمارے الحمدللہ وزراء پر کوئی بات نہیں آئی. تو ہم اپنی کارکردگی کو اپنے عوام کے مد نظر رکھتے ہوئے رکھیں گے. اور اس دفعہ ہماری خواہش یہ ہے عوام بڑے پیمانے پر ہمیں ووٹ دے تاکہ کوئی قومی اور صوبائی حکومت عوام کی مرضی کے بغیر نہ بن سکے. اچھا, ایک اب آخری سوال میں کر رہا ہوں کہ ایک MNA کا جو کام ہے کیا وہ گٹر, سیوریج, روڈ, کارپیٹنگ یہ کام ہے؟ اسی کی بنیاد پر کیوں ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں؟ حالانکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا جو ہے نا بناؤ جو بھی ہے وہ کر رہے ہیں آپ, یہ ایک ویژن نظر آ رہا ہے, لیکن دیگر دوسری پارٹیوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس چیز کو زیادہ فوکس کرتی ہیں. کیا یہ MNA کا کام ہے؟ MNA منتخب ہوتا ہے پارلیمان کے لیے, جسے اردو میں مقننہ کہتے ہیں, قانون ساز ادارہ. وہاں پر قانون, اسلامی قانون کا تحفظ کرنا, آئین پاکستان کا تحفظ کرنا, اس کے لیے وہاں پر وہ موجود ہوتا ہے. لیکن MNA اپنے علاقے کا نمائندہ بھی ہوتا ہے. اداروں میں اس کی بات سنی جاتی ہے, اداروں میں اس کے لیٹر کی ایک حیثیت ہوتی ہے, تو وہ اپنے علاقے کے معاملات اور کام بھی کروا سکتا ہے. اور اگر وہ حکومت میں چلے جائے تو اپنے علاقے کے لیے فنڈ بھی لے کر آتا ہے. لیکن بنیادی طور پر تو وہ ایک قانون ساز ادارے کا رکن منتخب ہوتا ہے. لیکن یہاں سارا نظام جھوٹ پر چل رہا ہے, تو لوگ ووٹ بھی جھوٹ پر لیتے ہیں, دیتے بھی جھوٹ پر ہیں, چھوٹے چھوٹے اپنی خواہشات پر لوگ بک جاتے ہیں. ہمارا یہ جو مسئلہ ہے بنو قابل, ہم چاہتے ہیں یوتھ کو امپاور کریں. اس کے لیے ہم نے یہ اپنا فری IT ایجوکیشن ہم نے دی ہے, اور اس میں اسکل ڈیولپمنٹ کے کورسز بھی شامل ہیں. غیر متوقع اور غیر معمولی رسپانس, سینکڑوں نہیں, یہاں پر کم و بیش 3000 سے زائد رجسٹریشن صرف ہمارے اس سینٹر میں ہوئی ہے, اور بلدیہ میں 8 سینٹر رجسٹریشن کے موجود ہیں. انشاءاللہ 3-4 تاریخ کو ہم اس کا ٹیسٹ لیں گے, گرینڈ ٹیسٹ ہوگا, اور اس کے بعد اس کے انٹرویوز ہوں گے. اور بلدیہ ٹاؤن میں بھی بنو قابل الخدمت کا حافظ نعیم الرحمان صاحب کا یوتھ کے لیے پروجیکٹ ہے جو ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. زبردست. جناب
فضل احد صاحب میرے ساتھ موجود تھے, ان کی باتیں آپ نے سنی. ووٹ آپ نے ڈالنا ہے, 8 فروری کو آپ نکلیں گے, آپ نے دیکھنا ہے کس طریقے سے جماعت اسلامی کو سپورٹ کرنا ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے اپنا قیمتی ٹائم دیا. تو ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اوکے, اللہ حافظ.